السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش کا استاد۔ آج ہم پڑھیں گے پریزنٹ ٹینس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو 12 ٹینسز ہیں جس میں پریزنٹ ٹینس کے اندر جو 4 ٹینسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پریزنٹ ٹینس کا پہلا ٹینس ہے، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو سمجھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں اور بھی اچھی ویڈیوز بنا کے جو ہے آپ تک یہ جو ہے اپنا علم پہنچا سکوں۔ تو پریزنٹ سمپل جو ہے، پریزنٹ کا مطلب ہے حال اور ٹینس کا مطلب ہے زمانہ، ٹھیک ہے جی، جسے ہم اردو میں زمانہ حال کہتے ہیں۔ تو پریزنٹ سمپل جو ہے اس کی ڈیفینیشن بالکل سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیبٹ، ٹھیک ہے جی، جسے عادت کہتے ہیں، فیکٹ حقیقت ہے، روٹین روزمرہ کے کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، روزمرہ کام جو ہیبٹ عادت ہوتی ہیں، فیکٹ جو کہ حقیقت ہے اور روٹین جو کہ روزمرہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 بس یہ یاد رکھیں، یہ پریزنٹ سمپل ہے۔ اس سے ہمارے یہاں پاکستان میں زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس میں تا ہے، آخر میں آتا ہے تے ہیں، تا ہوں، کرتا ہے، جاتا ہے، بولتا ہے، جس میں آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں آتا ہے، تو یہ پریزنٹ سمپل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ تر جو بہتر ہے، جو کہ ماڈرن وہ یہ ہے اس کا ڈیفینیشن، ٹھیک ہے جی، کہ ہیبٹ، فیکٹ، روٹین، یہ پریزنٹ سمپل کہلاتا ہے۔ تو پریزنٹ سمپل کے جو ہے میں نے یہاں مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پریزنٹ سمپل کا جو ہے، یہ پریزنٹ سمپل کا جملہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں۔ تو یہ ڈیلی روٹین ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئی سبجیکٹ ہے، گو ورب ہے، مین ورب ہے، اسکول آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل مفعول، ٹھیک ہے جی۔ سبجیکٹ کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں، ورب کو فعل کہتے ہیں اور آبجیکٹ کو مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پریزنٹ سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام کرنے والا جو ہے یہ ورب سبجیکٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کام کرنے والا جو بھی کام کرتا ہے، کوئی بندہ، جیسے آئی گو ٹو اسکول، تو کام کرنے والا کون ہے؟ میں اسکول جاؤں گا تو کام ہوگا اور اسکول پہنچوں گا، جا سکوں گا، جب میں اٹھوں گا حرکت کروں گا۔ تو سبجیکٹ حرکت کرنے والا کون ہے؟ میں، آئی سبجیکٹ ہے، گو فعل موومنٹ ہو رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، تو کون ہے؟ گو ورب ہے یہ گو۔ اسکول آبجیکٹ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، میں یہاں جا رہا ہوں، تو یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے آئی پلے کرکٹ، تو آئی سبجیکٹ ہے، پلے ورب ہے، کرکٹ آبجیکٹ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے جملہ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ورب کو پہلے کر دے اور سبجیکٹ کو بعد میں کر دے، یا آبجیکٹ کو پہلے کر دے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ۔ جملہ بالکل غلط اور مطلب ہی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور گرامیٹیکلی مکمل طور پر یہ سنٹینس غلط ہوگا، رونگ ہوگا۔ تو پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب آتا ہے اور پھر آبجیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس آئی ہیو اے کپ آف ٹی آفٹر مائی لنچ اینڈ ڈنر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عادت ہے، جیسے میری عادت ہے، میں چائے جو ہے 1 کپ چائے دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے بعد چائے پیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میری عادت ہے۔ اور اگلا ہے دا سن رائزز ان دی ایسٹ، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، یونیورسل حقیقت ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اس میں اندر کوئی چینجز نہ آتی نہ آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، قدرتی حقیقت ہے۔ یہ اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سبجیکٹ جو ہے، یہ جو ڈو ہے، یہ انٹیروگیٹو سنٹینس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے، اگر آپ نے پریزنٹ سمپل کو، ٹھیک ہے جی، یہ پورا سنٹینس ہے، اگر آپ نے اس کو انٹیروگیٹو بنانا ہے، انٹیروگیٹو یہ ہے انٹیروگیٹو، ٹھیک ہے جی۔ اسپیلنگ ہے INTERROGATIV، انٹیروگیٹو۔ تو یہ سوالیہ جملہ،
بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کویشچن بن جاتا ہے۔ تو پریزنٹ سمپل کا کویشچن بنانے کا طریقہ جو ہے بالکل آسان ہے۔ آپ نے سنٹینس کے بالکل شروع میں ڈو کا استعمال کرنا ہے، تو یہ سوالیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، انٹیروگیٹو، جیسے ڈو آئی گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول جاتا ہوں، یہ میں نے اردو میں بھی اس کو لکھا ہے، کیا میں اسکول جاتا ہوں۔ اگر آپ ڈو کو جملے کے شروع میں استعمال کریں گے تو آ جائے گا کیا میں اسکول جاتا ہوں۔ اگر آپ اس ڈو کو ہٹا دیں تو اگر ہم اسے دیں آئی گو ٹو اسکول تو یہ افرمیٹو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا کہ میں اسکول جاتا ہوں۔ اور اگر آپ شروع میں ڈو کا استعمال کریں گے تو یہ سوالیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جیسے کسی دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اسکول جاتے ہو، تو سمپل یہ دیکھیں افرمیٹو ہے، یہ یہاں سے یہ افرمیٹو ہے، ٹھیک ہے جی، یو گو ٹو اسکول، تم اسکول جاتے ہو۔ لیکن اگر ایسے سوالیہ بنانا ہے انٹیروگیٹو کہ کیا تم اسکول جاتے ہو، تو آپ نے ڈو کا استعمال شروع میں کر دینا ہے، تو یہ سوالیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ سینٹینس تھوڑے سے مختلف ہیں، یہ بھی پریزنٹ سمپل ہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے جی، فرسٹ پرسن کون ہوتا ہے، میں سبجیکٹ، جو بندہ خود کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اپنے بارے میں۔ سیکنڈ پرسن کون ہوتا ہے، جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، جس سے ہم ڈائریکٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو حاضر نہیں ہوتا، ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں اپنے دوست کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سلمان گوز ٹو اسکول، سلمان اسکول جاتا ہے۔ تو جب آپ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ای ایس کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ای ایس لازمی نہیں کہ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، مختلف جگہوں پہ صرف ایس لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جب آپ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال کریں گے، ایک اور بات کہ تھرڈ پرسن سنگولر ہو، ٹھیک ہے جی، ایک واحد بندہ ہو۔ اگر دو بندوں کے بارے میں آپ تھرڈ پرسن میں بات کریں گے تو پھر آپ اس کا ای ایس کا استعمال نہیں کریں گے۔ تھرڈ پرسن صرف سنگولر کے لیے آپ استعمال کریں گے کہ سلمان گوز ٹو اسکول، سلمان اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے شی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتی ہے، آپ ای ایس کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ای ایس گو ہے تو یہ ہم نے اس کے ساتھ ای ایس کا استعمال کر دیا۔ اگلا ہے شی اسموکس سگریٹ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شی اسموک سگریٹ، کیونکہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، تو آپ کہیں گے شی اسموکس سگریٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو، یہ تو اسٹیٹمنٹ ہے، افرمیٹو ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے بتا دیا اسٹیٹمنٹ ہے سیدھے کہ بھائی وہ اسکول جاتا ہے، وہ اسکول جاتی ہے اور وہ سگریٹ پیتی ہے۔ اب آپ نے اس کو انٹیروگیٹو بنانا ہے، ٹھیک ہے جی، سوالیہ بنانا ہے، تو وہ کیسے بنے گا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اب یہ میں نے یہاں پر جو ہے ان کو انٹیروگیٹو میں جو ہے سینٹینسز بنائے ہیں، جیسے سلمان گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے، سلمان گوز ٹو اسکول۔ تو اگر ہم اس کو ایسے بنانا چاہیں کہ کیا سلمان اسکول جاتا ہے، انٹیروگیٹو سوالیہ، تو ہم سینٹینس کے شروع میں ڈز کا استعمال کریں گے۔ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں جو ہے ہم نے ڈو کا استعمال کیا تھا، اب ہم اس کو ڈز کا استعمال کریں گے، DOES، اور اس کو ہم ڈز پڑھتے ہیں، ڈز سلمان گو ٹو اسکول۔ اور ایک اور بات، جب آپ شروع میں جملے کے شروع میں ڈز کا استعمال کریں گے تو یہ جو ای ایس ہے نا، آپ یہاں پھر ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے، یہ یہاں آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آ گیا۔ تو پھر جب آپ سوالیہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے ڈز سلمان گو ٹو اسکول، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ڈز سلمان گوز ٹو اسکول، ای ایس ختم ہو گیا، وہ یہاں آئے گا، ٹھیک ہے جی، یہ غلط ہوگا، آپ نے ای ایس کا پھر استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس شی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتی ہیں، سوالیہ کویشچن، ڈز شی گو ٹو اسکول، ای ایس ختم ہو گیا، یہاں آ گیا۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس شی اسموک سگریٹ، سوالیہ، ڈز شی اسموک سگریٹ، کیا وہ سگریٹ پیتی ہے، ٹھیک ہے جی، ای ایس آپ نہیں استعمال کریں گے، ایس یہاں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو نیگیٹو بنائیں گے کہ نیگیٹو کیسے بنے گا، ٹھیک ہے جی، تو بتاتے ہیں وہ بھی آپ کو۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نیگیٹو سینٹینس آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو تھے یہ والے، یہ
اس کو اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، افرمیٹیو سنٹینس کہتے ہیں، جس سے سمپل آپ بیان کرتے ہیں شی گوز ٹو اسکول، تو یہ افرمیٹیو سنٹینس ہے۔ سوالیہ کو ہم انٹیروگیٹو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ نیگیٹو سنٹینس ہے۔ اب جو تھرڈ پرسن ہے وہ نیگیٹو کیسے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے شی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ کے بعد آپ ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پرسن اگر سنگولر ہے تو آپ اس میں ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے۔ تھرڈ پرسن سنگولر کے بارے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھرڈ پرسن سنگولر ہوگا تب آپ ڈز، اس کا ڈز، گوز، یہ اس چیز کا استعمال کریں گے۔ تو تھرڈ پرسن نیگیٹو جب بنے گا تو یہ ہوگا شی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ پہلا والا کیا ہے؟ سلمان ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، نیگیٹو۔ تیسرا شی ڈز ناٹ اسموک سگریٹ۔ اب جو ہے جب آپ نیگیٹو بنائیں گے تو بھی یہاں ای ایس نہیں آئے گا، وہ یہاں آ جائے گا، شی ڈز ناٹ اسموک سگریٹ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جیسے تھرڈ پرسن پلورل کا استعمال کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کسی قسم کے، آپ جب لکھیں یا بولیں تو کوئی مسٹیک نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ تھرڈ پرسن پلورل کی بات کریں گے تو آپ کیسے کہیں گے؟ دے گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ کیا آئے گا؟ دے گو ٹو اسکول۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کوئی بندہ نہیں، موجود نہیں، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن وہ ایک بندہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، 2 3 جتنے بھی ہو سکتے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آئے گا دے گو ٹو اسکول، آپ نہیں کہیں گے دے گوز ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کے لیے، جیسے کہتے ہیں آئی گو ٹو اسکول، تو یہ بھی سمپل ہوگا دے گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے جی، بالکل اور سوال بنانے کے لیے، انٹیروگیٹو سنٹینس بنانے کے لیے آپ بھی اس کے آگے صرف ڈو کا استعمال کر دیں گے، ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے۔ ڈو دے گو ٹو اسکول، کیا وہ اسکول جاتے ہیں، تو یہ انٹیروگیٹو بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے آگے بھی آپ ڈو کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا ڈو دے پلے کرکٹ، کیا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ انٹیروگیٹو سنٹینس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں نے آپ کو جو فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن کا بتایا تھا تو میں نے آپ کو اس کا نیگیٹو نہیں بتایا تھا، تو نیگیٹو بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے میں کہتا ہوں آئی پلے کرکٹ، ٹھیک ہے، آئی پلے کرکٹ، یہ افرمیٹیو ہے، سوری یہ کوشچن مارک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئی پلے کرکٹ، میں کرکٹ کھیلتا ہوں۔ سوالیہ نیگیٹو بنانا ہے، آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ، ٹھیک ہے، سمپل، میں کرکٹ نہیں کھیلتا۔ لیکن ہم جو ہے شارٹ فارم میں کہتے ہیں، آج کل آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں آئی ڈونٹ پلے کرکٹ، ٹھیک ہے۔ آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ بالکل صحیح، لکھنے میں ہم آئی ڈو ناٹ پلے یہ بھی لکھ بھی سکتے ہیں، اس کو بھی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو یہ اس کا استعمال کرتے ہیں، آئی ڈونٹ پلے کرکٹ۔ یہ ڈو ناٹ ہے، یہ ڈونٹ پروناؤنس ہوتا ہے، بس صرف جو ہے او ہٹ جاتا ہے یہاں سے، یہ او یہاں نہیں آتا، بس سمپل ہو جاتا ہے ڈونٹ، ٹھیک ہے جی۔ آئی ڈونٹ پلے کرکٹ، بالکل سمپل ہے۔ بس آپ نے پریزنٹ سمپل میں سے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ تھرڈ پرسن سنگولر، یہ تھرڈ پرسن سنگولر کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ورب میں ای ایس یا صرف ایس، ٹھیک ہے، ہر جگہ ای ایس نہیں آئے گا، آپ کو بتا چکا ہوں۔ جیسے پلے میں ای ایس نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، پلے میں آتا ہے شی پلیز کرکٹ، ٹھیک ہے۔ تو
اس طریقے سے جب آپ سوالیہ بنائیں گے تو ڈو کو کر دیں گے ڈز تھرڈ پرسن کے بارے میں، ٹھیک ہے، ای ایس کا اضافہ کریں گے، اس کا ہمیشہ ای ایس آئے گا، ٹھیک ہے جی، یہ تھرڈ پرسن سنگولر، ٹھیک ہے۔ اور نیگیٹو بنائیں گے تو ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے نیگیٹو میں تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے تھرڈ پرسن سنگولر میں، آپ نے ڈز ناٹ، اور جب آپ ورب کے ساتھ ای ایس یا ایس کا اضافہ کریں گے تو سنٹینس بنے گا، بس اتنا سا فرق ہے۔ باقی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن پلورل جو ہے وہ بالکل سیم ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو سب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز سبسکرائب کریں، تاکہ میرا بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں اچھی ویڈیوز بناؤں انشاءاللہ۔ یہ ابھی جو ہے بہت آسان ہے، اس میں ایسے اسٹرکچر ہے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ انسٹیٹیوٹ میں بھی بمشکل سکھائے جاتے ہیں۔ میں خود بھی سیکھ چکا ہوں، کر چکا ہوں ڈپلومہ، بہت ہی زبردست انسٹیٹیوٹ سے کر چکا ہوں، کراچی کا نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ تو انشاءاللہ امید ہے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا۔ تو یہ ویڈیو اتنا کی تھا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔